حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر کے حوالے کیا گیا تو ایک صحابی سے رہا نہیں گیا. ایک صحابی بہت غمگین ہو گئے اور کہنے لگے قبر تجھے پتا ہے کہ آج ہم نے کس امانت کو تیرے سپرد کیا, تیرے حوالے کیا؟ ارے یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نبی کے نور نظر ہے, نبی کے لخت جگر ہے, نبی کے جگر کی حرارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے. ذرا رحم و کرم کا معاملہ کرنا. اللہ نے قبر کو زبان دے دی, بولتے سب ہیں, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی زبان سمجھتے تھے, لیکن ہم نہیں سمجھتے. یہ زمین بھی بول رہی ہے. جو لوگ اس پر سجدے کرتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ زمین رونے لگتی ہے. اے اللہ فلاں نیک بندہ وقت سے پہلے آ کر یہاں بیٹھ جاتا تھا, تلاوت کرتا تھا, ذکر کرتا تھا, یہ زمین اس کے حق میں دعا دیتی ہے. اور اگر کوئی یہاں آ کر گناہ کا کام کرتا ہے یہ زمین اس کے بولتے سب ہے. قبر بھی بولتی ہے, دیوار بھی بولتے ہیں, چرند پرند بھی بولتے ہیں, درخت بھی, شجر و حجر بھی. کیوں آپ نے نہیں سنا؟ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت پتھر سلام کیا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے, درخت جھک کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے. تو کبھی کبھی اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو خبر کو کہا اے خبر تجھے پتا بھی ہے کہ کون تیرے اندر آ رہا ہے؟ خبر کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی اور خبر نے کہا تم مجھے یہاں آ کر حسب و نسب بیان مت کرو. یہ کس کی بیٹی, کس کی بہن, اس کا مقام مرتبہ کیا؟ میں آنے والوں کی جنم کنڈلی کو نہیں دیکھتی, میں آنے والوں کے خاندان کو نہیں دیکھتی, میں آنے والوں کے اعمال کو دیکھتی ہوں. تم صحابی ہو کر یہ بات کر رہے ہو. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب دفن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر آئے تو رونے لگے, ہاتھ اٹھا کر دعا کی, مسکرا کر آپ نے دعا کو ختم کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ میری بیٹی کو جب قبر کے حوالے کیا گیا اللہ نے وہ منظر مجھے دکھایا کہ قبر میری بیٹی کے پسلیوں کو ملا رہی تھی. میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ کمزور ڈھانچہ ہے, اس کا خون تیرے راستے میں جو ہے قبول ہو چکا ہے, اس کا جسم قبول ہو چکا ہے, کفاروں کے ہاتھوں مار کھاتے کھاتے یہ زخمی ہو چکی ہے. اے رب کریم اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, اس نے کوئی غلطی کا کام نہیں کیا. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نیک بندی تھی, اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا. میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا, اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. تو پھر خبر چوڑی ہو گئی, تب میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی. نبی کی وہ صاحبزادی جس نے جان اپنی اسلام کے لیے دے دی, جس نے اپنے خون کو لہو کو اسلام کے لیے بہا دیا. مکہ مکرمہ میں تمام صحابہ ہجرت کر چکے تھے اور یہ بیچاری کافروں کے نرغے میں, جمگٹے میں بڑی صبر آزما زندگی گزار رہی تھی. نبی کے قدموں پر اس نے جان دی. آج بڈھی بڈھے کے قدموں پر جان دیتی ہے. بڈھا جان دیتے دیتے بڈھی کو بلاتا ہے, بھائی بہن کو بلاتا ہے. یہ وہ خوش نصیب حضرت زینب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جن کی جان گئی, اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ قبر ان کے پسلیوں کو ملا رہی تھی. وہ اللہ کا کرنا تھا کہ اللہ نے اس منظر کو نبی کو دکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیا ہے تیاری ہمارے پاس, کیا ہے تیاری؟ نبی کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو کہا آنے والوں کے نام, ان کا باپ کون, خاندان کون نہیں دیکھتی, میں ان کے عمل کو دیکھتی ہوں. حضرت زینب کو پسلیاں ملانا چاہا. ہمیں کون پیغمبر ہماری خبر پر دعا کرے گا؟ ہماری خبر پر کون پیران پیر دعا کرے گا؟ اس لیے گھر کے اندر دین کا ماحول بنائیں, نماز کا ماحول بنائیں, پردے کا ماحول بنائیں.